علی ریپیٹ ہے، علی زین العابدین امام علی نبی ریپیٹ ہے، محمد ریپیٹ ہے، محمد باقر اور محمد تقی الجواد، حسن ریپیٹ ہے، امام حسن عسکری، بس دو ہی ریپیٹ نہیں ہوا، ایک زہرا کا نام اور ایک حسین کا نام۔ کمال دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ رب العزت نے کتنا عروج عطا فرمایا ہے اور کتنی پروردگار عالم نے ان کے ذات میں، ان کے نام میں یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اس کمال کو پھر کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکا۔ 14 میں بھی کوئی حسین جیسا نہیں، 14 میں بھی کوئی زہرا کے نام والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ان 14 میں کوئی زہرا کے نام والا نہیں ہوا ان 5 کے بعد، اور کوئی 5 کے بعد حسین کے نام والا نہیں ہوا، تو آج کے کسی خلیج اور کمینے کو کون اجازت دیتا ہے کہ خود کو حسین سے کمپیئر کرے اور خود بیٹھ کر جناب زہرا پر پائے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ کمال دیا ہے۔ مگر پھر میں آپ کو بتاؤں، رسول وہ ہیں پوری رات نماز پڑھتے ہیں، پوری رات۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب پوری رات نہ کھڑے رہیں، تھوڑا سو جایا کریں، کیونکہ آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتا ہے، یہ مجھے رب ہو کر کے گوارا نہیں۔ یہ کوئی محبوب و محب کی یہی بات ہے، مجھے رب ہو کر یہ گوارا نہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ جائے۔ رسول کیا پڑھ کر کہتے پتہ ہے؟ افلا عبدا شکورا، پروردگار میں تیرا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نے مجھے نعمتیں دی، مجھے حبیب بنایا، قریب کیا، معراج دیا، براق دیا، سب کچھ دیا، تو میں تیرا شکر گزار نہ ہوں؟ پروردگار عالم نے پھر اپنے حبیب کو تھوڑا سلانے کے لیے، امت کے 5 وقت ہے، کہا حبیب آپ 6 وقت کی ہو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے ساتھ تہجد بھی فرض کر دو۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے امت میں 5 ہے تو نبی میں تو 3 ہی ہونی چاہیے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے، نہیں 3 نہیں ہے 6 ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تہجد کو پڑھنے کے لیے ایک نیند سونا ضروری ہے۔ اللہ یہ تھوڑی کہہ رہا حبیب تم نمازیں پڑھو، وہ تو کہہ رہا حبیب تم تھوڑی دیر سو جایا کرو، مرضی سے نہیں سوتے میں نماز کے بہانے تمہیں سلا دوں گا تاکہ تو آرام کرتا رہے، تو آرام فرماتا رہے، تیری آرام تیرے آرام میں تیری رات گزر ہوتا رہے اور تیرے رب کو یہ اچھا لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز اتنی پڑھیں کہ پیروں میں ورم آ جائے، اور اگر ہم کہیں میں حسین کا اور علی کا ماننے والا ہوں اور مسجد میں نہ جاؤں تو میں وہ نماز نہیں بول رہا ہوں وہ جو خیمہ یزید میں پڑھی جا رہی تھی، میں وہ نماز بول رہا ہوں جو نماز عصر تھی، مصطفیٰ سجدے میں تھے، پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہوا، وہ والی تو پڑھو۔ ارے نماز ہی سب سے بہتر بہانہ ہے یاد کرنے کا، اللہم صلی علی محمد، اور جیسے پہنچو وعلی آل محمد، اس سے پاکیزہ، بہتر، اچھی، طاہر، مطہر، نور و انوار سے بھری کوئی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں اہل بیت کو یاد کیا۔ 1000 بار مشویم دہن سے مشکو ملا، گنوز نام شما گفتن کمال بے ادبیز، ان کے نام تو ایسے ہیں کہ اگر اس منہ کو 1000 مرتبہ مشک گلاب انور سے دھو لو پھر بھی ان کا نام لینے کے قابل ہو ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس حسین کا ایک بیٹا ہے اور اس کا نام ہے محمد، لقب ہے مہدی، اور جتنے بیٹھے ہیں میں کہوں ہاتھ اٹھاؤ، اگر امام مہدی آ جائیں تو کون کون ان کے ساتھ چلے گا؟ ان کا سپاہی بن کے سب رہیں گے، تو ان کے امام مہدی آئیں گے کہیں گے آؤ چلو حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو ہم دوڑے ہوئے جائیں گے، کسی کے منہ میں گٹکھا رہے گا، کسی کے منہ میں تمباکو رہے گا، کسی کے منہ میں پان رہے گا۔ اگر اس منہ سے امام مہدی کا سامنا کر سکتے ہو تو شوق سے کب امام آئیں گے کسی کو نہیں پتا، کبھی بھی قرب قیامت ہے، کبھی بھی میرا امام آ سکتا ہے اور کہے گا آؤ چلو اللہ کے دین کے
کہو گے؟ میں جو ہے ڈونیشن سینٹر کا کیا میں یہ سب چھوڑ کے آتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ بناؤ، یہاں امام مہدی پکارے، یہاں لبیک کہہ کے ان کی ساتھ سمجھا۔ میں نعرے بازی سے بہت قائل تو ہوں الحمدللہ، مگر میں نعرے بازی سے زیادہ چاہتا ہوں کہ وہ کام کیا جائے جس سے امام کے مشن کو تقویت ملے۔ رسول کی ذات ہے۔ اچھا علی کی ذات کیا ہے؟ علی کون ہے؟ تو اگر میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ پکا بند کر دوں، یہ ایک جملہ کہہ دوں، میں اس کے چالو کر دیجیے گا، ایک جملہ کہہ دوں، گرمی لکڑی دیجیے، ایسے لگے گا جیسے قدیم میں خطبہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خالی مزہ آئے گا، قدیم میں خطبہ ہوا تھا، گرمی میں سنیے تو صحیح تو مزہ آئے گا، اس شدت سے گزاریے خود کو، پھر پتا چلے گا کہ قدیم کے اس جملے کا مزہ کیا۔ اگر سن لیجیے، مولائے کائنات کی ولادت سے لے کر سربت تک، جب سر اقدس پہ تلوار آ کے لگی تھی تب تک کا پوری زندگی کا حاصل ایک ہی جملہ ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی سے کبھی پوچھا آپ نے مولا بدر آپ نے جیتی، احد آپ نے سر کیا، خندق میں عمر ابن ابن ان کو آپ نے مارا، خیبر میں مرحب کے 2 ٹکڑے آپ نے کیے، بنی مستلق میں آپ نے ایسا کھدیا ہے کہ کئی کلومیٹر تک پلٹ کے دشمن دیکھ نہیں رہے، ساتھ سلاسل میں جو زنجیریں دائیں تھے مولا آپ نے اسی میں ان کو باندھ کے واپس لوٹا دیا۔ آپ تو وہ ہیں جب آپ بیر العلم میں تشریف لے گئے تھے تو 80,000 جناتوں کو اکیلے ٹھکانے لگا دیا تھا، تب تو آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آج جب ضربت لگی، سر کے اوپر ایک جو ہے نشان آیا، خون بہنے لگا، حکیم نے کہہ دیا کہ اب علی زیادہ دیر تک اس دنیا میں ظاہر نہیں رہ پائیں گے، اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں مولا امام حسن کا اس لیے کہ کچھ لوگ میرے بابا کو خدا کہہ رہے تھے اور میرے بابا کو اس سے تکلیف بہت تھی، علی کا ماننے والا توحید کا سب سے پہلے ماننے والا، تو میرے بابا کو تکلیف بہت تھی اور ان کو سزائیں دیتے تھے میرے بابا، اور پھر ایک دن جب ضربت لگی اور سنا کہ اب موت قریب ہے تو علی نے کہا فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ یہ لوگ خدا کہتے ہیں، خدا مرتا نہیں، علی کو موت آ کے بتا رہی ہے کہ علی بندہ ہے، خدا نہیں۔ سجدے میں سر کٹائیں، سجدے میں ضربت لگی، جناب زہرا کا عالم یہ ہے کہ ایک سجدہ جب مکمل ہوتا اور سجدے سے سر اٹھاتی اور بلال کہتے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، جناب زہرا سر اٹھا کے کہتی پروردگار ایک رات تو ایسی بنا کہ تیری بندی جی بھر کے تیرا ذکر کر سکے، تجھے سجدہ کر سکے۔ امام حسن پوری زندگی آپ نے مسجد میں پوری رات اعتکاف کرتا ہے، آج ہمارا دل لگتا ہے مسجد میں؟ میں پہلے ہی کہتا ہوں عزیزان محترم، نعرہ قوالی، سماع، محفل، تقریر سیکنڈری ہے، پرائرٹی ہے کہ اہل بیت کے عمل کو عمل میں لایا جائے، عمل میں لایا۔ حسین آخری وقت ہے اور اس وقت میں رخصت نماز ہے، کوئی کمینہ بھلے بولے کہ وہ حسین کا سجدہ نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں نا وہ حسین کا وہ سجدہ ہے جس کے صدقے میں قیامت تک سجدوں کی لاکھ ہے۔ تو ہم نہ ان کمینوں کی بات نہیں کرتے، مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا حسین نے آخری وقت میں سجدہ کر کے بتایا سب سے اچھی شہادت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ ہے حاصل پوری مولائیت۔ جب تک
تک مسجدوں میں آپ کی پریزنس نہیں رہے گی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ اگر سن کر کے آپ مولائی ہوئے ہیں تو پھر مبارک. آپ کو وہ مولائی بننا پڑے گا جو غریب نواز بنانا ہے. آپ کو وہ مولائی بننا ہے جو سرکار صابر پاک بنانے آیا ہے. آپ کو وہ مولائی بننا ہے جو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر بنا کے گئے. اور جو ٹھوکر مار کے مردوں کو جلاتے تھے وہ کہتے تھے سخیر آل نبی حاجت اگر طلبم روا مدار یکے از ہزار آ جاتا. پروردگار یہ جو عبد القادر ٹھوکریں مار کے مردے زندہ کرتا ہے, بے اولادوں کو اولاد کی دعائیں کرتا ہے, یہ جو دعائیں کر کے لوگوں کو شفا کی طرف لے جاتا ہے. رب العالمین اگر بغیر آل محمد کے وسیلے سے تجھ سے دعا کروں تو تجھے حق ہے کہ تو عبد القادر جیلانی کی ایک بھی دعا کو قبول مت فرما. غوث اعظم جیلانی ابھی آپ سوچ لیں گے کیا شروع ہو. عموماً ہم لوگ یہ سننے کے عادی نہیں, بالکل ایک دم دو ٹوک بات کرنے کا عادی. اسی لیے میری آدھے سے زیادہ ہم لوگوں سے نہیں بنتی جو خود کو مولائی کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ یوٹیوب پہ آپ, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, ساتھیوں کو سن کے مولائیت نہیں ہے. مختوم فقی علی ماہمی کی کتابیں پڑھی, مولائیت مختوم ماہمی سے پوچھو, ان کی کتابیں اٹھاؤ, وہ بتائیں گے, وہ سمجھائیں گے کہ مولائیت کہتے کس کو ہے, علی ذات کیا ہے, سیدہ ذات کیا ہے, حسن و حسین ذات کیا ہے. لوگ بہت تعریف کر دیں, بہت تعریف کر دیں تو حسین پاک کو کیا کہتے ہیں. میرے غریب نواز نے کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ الا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جگر غریب نواز سے پہلے کسی کا نہیں تھا. غریب نواز نے بتایا ہے کہ لا الہ کی بنیادوں میں حسین شامل ہے. حسین دین ہے, دین کی پناہ. تو یہ جس محفل میں آپ آئے ہیں, میں نے پہلے کہہ دیا تھا الیاس بھائی سے اور قاسم بھائی سے اور زبیر بابا سے, جتنے بھی انتظامیہ ہیں, جن کا نام نہیں لے پا رہا ہوں, میں نے پہلے کہا تھا دیکھو آپ لوگ پروگرام کرا رہے ہیں, سب کو بلائیے, سب کے لیے اوپن ہے یہ اسٹیج, یہ پلیٹ فارم. آؤ آؤ وہ مولائی بنو جو غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے, وہ مولائی بنو جو غریب النواز کے جھنڈے کے نیچے, وہ مولائی بنو جو سرکار سیدنا حاجی علی بخاری کے جھنڈے کے نیچے, وہ مولائی بننے کی کوشش کریں. کمال اسی میں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, مشرق سے مغرب تک جہاں جا کے دیکھیے گا آپ کو جتنے اولیاء ملیں گے سب الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں ملیں گے. ہے نا کچھ سنیت میں ہے نا, کمال تو ہے نا سنیت میں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس میں خارجی اور ناسبی جو ہیں گھس آئے ہیں. آج کل ان کا جو ہے ان کے ہاتھوں میں لگام ہے اور وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں, اور چھائے رہنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کیا دقت ہے, ہم تو کربلا میں بھی کم تھے, آج بھی کم ہیں. قیامت تک امام مہدی آئیں گے تب تک ہم کم ہی رہیں گے, مگر ہمیشہ ہم یہی کہتے رہیں گے اور یہی بتاتے رہیں گے اور یہی لوگوں کو سکھاتے اور سمجھاتے رہیں گے. کیا ایک ہی نسخہ ہے ہمارا. کیا کہ بھائی دیکھیے, مولائی ہونا ہے تو وہ ہو جائے جو رسول اللہ بنانا چاہتے ہیں, جو حسنین کریمین بنا, جو بیدم شاہ وارسی بنانا چاہتے ہیں. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مرحبان وقت پہ یوں وار ہونا چاہیے. مرحب سمجھتے ہوں گے نا آپ, ہے نا, تھوڑا نعرہ کم لگے, اس کو نعرہ نہیں تصریف دیا جاتا ہوں. مرحبان وقت پہ یوں وار ہونا چاہیے, روز ذکر حیدر کرار ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیف اللہ زلف چلیے ایک شعبان سے شروع کرتے ہیں. حیدر کی طرح بولے گی اور شیر میں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی. ارے شیر کی بیٹی ہے, شیر لگے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
شیر کی بیٹی ہے سوار شیر لگے گی. اور یہ سوچ کر شبیر مقتل میں مطمئن تھے. یہ سوچ کر شبیر مقتل میں تھے مطمئن. ارے زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی؟ یہ ایک تاریخ جب آئی ہے نا تو الحمدللہ ثانیہ زہرا تشریف لائی، سراپا طہارت بن کر، سراپا مصفہ مزکہ بن کر. پھر دیکھیے وہ جو سما والے حضرات ہیں وہ ادھر ٹہل رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان کو رات کے درمیان زیادہ دیر تک میں آتا ہوں. بس ایک جو ہے چند جملے قرآن کی آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ سن لیجیے انشاءاللہ. مگر یہ جو میں نے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی جتنے لوگ آئے ہیں میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. کوئی مخدوم ماہمی کا ماننے والا ہے، کوئی صابر کلیہ کا ماننے والا ہے، کوئی مخدوم اشرف کا ماننے والا ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے جو اولیاء اللہ کا ماننے والا نہ ہو. تو جس کو مانتے ہیں آپ بس یہ سمجھ جائیے کہ اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے بتائیے سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے واسطے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے تعلیم مت حاصل، ورنہ وہی حال ہوگا کہ ایک صاحب وہی ہوگا کہ ایک صاحب تھے اور وہ محلے کے چودھری تھے. انہوں نے جو ہے ایک صاحب ان کے علاقے کا لڑکا پڑھنے چلا گیا، اس کو بلایا کہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں منطق پڑھتا ہوں، فلسفی. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح سر بولے اس سے ہوتا ہے کیا؟ کہ اس سے آگہی، شعور، دانشمندی، عقل بڑھتی ہے. کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ دیہاتی آدمی کیا سمجھے گا؟ دیکھو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے تو مثال سنیے گا. چودھری صاحب آتے ہیں تو کتا ہے کہاں ہے؟ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر بڑا ہے، بڑے گھر میں رہتے ہیں آپ کا. ہاں بالکل. اچھا اس کا مطلب یہ آپ کے پاس پشتینی جائیداد ہے، بہت سارا مال ہے. اچھا مطلب آپ کے پاس زمینیں بہت ہیں. کہاں زمینیں بھی بہت ہیں. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں. کہاں صحیح بات ہے، بڑے گھر کے لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لوگ شریف ہی ہوتے ہیں. مگر تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہی تو منطق کا کمال ہے؟ ایک سوال پوچھا میں نے اور دھیرے دھیرے ساری میرے کھلنے لگی. کتا پالا ہوگا ضرورت ہوگی، ضرورت کس کو ہوگی؟ اس کا گھر بڑا ہوگا، اس کا گھر بڑا ہوگا دولت مند ہوگا، دولت مند ہوگا مطلب زمیندار ہوگا، زمیندار ہوگا مطلب خاندانی ہوگا، خاندانی ہوگا مطلب ماں اس کی باپ اس کے شریف ہوں گے، ماں شریف ہوگی. ایسے سمجھ گیا. تو چودھری صاحب مسکرا کے کہتے ہیں اچھا کتنے سال میں یہ سیکھا تم نے؟ کہا مجھے 11 سال ہو گئے. کہا 11 سال سیکھا؟ میں تو 2 منٹ میں سیکھ گیا سارا. تو نے بتایا مجھے سب آ گیا. واہ واہ واہ. اور آئے چودھری صاحب صبح صبح جو ہے وہ شیروانی وغیرہ پہنی اور چھڑی لی اور امامہ باندھ کے پگڑی نکلے. یہ جو سیکھا ہے وہ جلدی سے دوسروں کو بتا دے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک بات انٹرنیٹ سے نکالی اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچا دیں. معلوم ہی نہیں ہمیں کہ اس کا کاؤنٹر آنسر مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہے اور بول کے پھنس گئے. اب بوال شروع ہے، اب بوال شروع ہے، اب لوگ جمع ہو رہے ہیں، اب ہلڑ بازی ہو رہی ہے. نہیں، جب آپ اس کو پروٹوکول کے ساتھ سلیبس کے اندر آ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کون سا سوال ہے، اس کا کاؤنٹر کیا ہے، اس کاؤنٹر کا انکاؤنٹر کیا ہے. جب معلوم پڑے گا تو آپ جہاں کھڑے ہو کے بولو گے تو الحمدللہ آپ کی وہ امیج بنے گی کہ آپ کے پیچھے تو کوئی ناسک پھونک سکتا ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی ہمت نہیں بنے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. مگر اس کے لیے کب؟ آپ کو سسٹمیٹک چلنا پڑے گا، تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی طرف بڑھنا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو مولائے کائنات کے قدموں میں جگہ جو ہے وہ وقت گزارنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ شہر علم کا دروازہ ہے، جو اس دروازے پہ آتا نہیں پھر اس کو علم کی ہوا لگتی ایک دم. تو چودھری صاحب نکلے پورے گاؤں میں، کوئی گاؤں میں ملے نہیں ان کو جس کو سمجھائیں منطق کیا ہوتی ہے. واپس آ گئے تو ان کا جو ہے نوکر جو تھا کلو کو بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا بس اسی کو سمجھا دو یہی سمجھے گا. ادھر آؤ کلو ادھر آؤ. آگے کہا جی سنو پڑھے لکھے ہو کچھ؟ کہا نہیں. پڑھا لکھا کرو، منطق پڑھا کرو. کہا سرکار اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اس سے دانش مندی بڑھے گی. کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا شعور. کہا یہ آگہی. کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا میں سمجھاتا ہوں سن.
تیرے پاس کتا ہے؟ غریب آدمی کہتا نہیں ہے. اب کیا کریں؟ ہاں بولتا تو جواب تم نے سیکھا ہوا تھا. اس نے کہتے ہیں نہیں. سناٹے میں آ گئے, خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد بولتے کل سے کام میں منا. کیوں کام پہ نہیں آنا؟ کہ اس لیے کہ تیری ماں شریف نہیں ہے. کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کل ہی مجھے ایک آدمی بتا کے گیا ہے جس کے پاس کتا نہیں ہوتا اس کی ماں شریف. یہ ہے ادھورا گیان. فیس بک پہ میں دیکھتا رہتا ہوں. یہاں سے چلی پوسٹ اٹھایا ڈال, یہاں سے چلی پوسٹ اٹھایا ڈال دیا. ابھی حال کی بات بتا رہا ہوں, جبل پور شریف کے اندر ایک صاحب پہنچے, مسجد کے مولوی کو پکڑا. اچھا خاصا وہ ایک دم لائن پہ چل رہا تھا, سب کچھ دھیرے دھیرے چل رہا تھا. مگر یہ کیونکہ انٹرنیٹ سے پوسٹ پڑی تھی, دیکھا اور گئے. ایک مخصوص تاریخ کا نام ان لوگوں کا مخصوص ہے, فلاں کی جو ہے آج یوم ولادت ہے, بیان کیجیے. آپ بیان نہیں کرتے اہل بیت کا, آج آپ بیان کیجیے. پڑھا لکھا تھا, اس نے پڑھ کے کہا اچھا ٹھیک ہے بالکل بیان کروں گا. آپ جو ہے وہ جو ہے اہل سنت کے کسی غریب نواز یا غوث پاک یا بابا فرید یا نظام الدین اولیاء یا کسی ولی کے اور کسی اللہ والے کے یا کسی اہل سنت کے متفق علیہ عالم کی کتاب میں دکھا. اب یہ سوال لے کے وہ پیر سے لے کے جمعرات تک جتنے واٹس ایپ ہیں سب پہ گھومتے رہے. آئے گی کیونکہ وہ تاریخی نہیں ہے. ارے بھائی ہم سنی ہیں, ہمارے عقیدے کی کتاب الگ ہے, ہمارا مذہب الگ ہے, ہمارا مسلک الگ ہے, ہماری فکر الگ ہے, ہمارے رجال الگ ہیں, ہمارے اولیاء الگ ہیں, ہمارے اکابر الگ ہیں, ہمارے اسلاف الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہچان الگ ہے. اپنی پہچان چھوڑ کے کسی اور کی پہچان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اچھا لگے تو لے لیجیے, نہیں اچھا لگے تو جانے سے پہلے مجھے دے دیجیے گا. اس لیے کہ میرے پاس تو یہی سودا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا سودا ہے نہیں, یاد رکھیے. اور دوسری بات ایک اور, اگر آپ مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت کا مشن لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو ایک بات دھیان سے سنیے گا. آپ کو اپنا مشن اور اپنی تنظیم اور اپنی تحریک خود لے کے چلنا ہے. عین وقت میں اگر آپ کسی کو بلاؤ وہ نہ آئے تو پھر یہ مت کہنا کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں. پہلے کہہ رہا ہوں مثل حور کی طرح ہے یہ راستہ, تنہا ہی آپ کو سر کرنا ہے اور آپ کو آخری مقام تک پہنچنا. آپ چاہو کہ بھائی صاحب اب جو مسئلہ ہو گیا اب سارے لوگ جمع ہو جائیں تو بہت مشکل ہے. اس لیے کہ 10 سال کا تجربہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. بڑے بڑے نامور آئے اور دھیرے سے توبہ کر کے راستے میں لگ گئے. اس مشکل ماحول میں ہمارے لیے یہی کمال ہے کہ جب سے یا علی کہنا سیکھا ہے آج کی تاریخ تک یا علی کہتے چلے آ رہے ہیں. کوئی بلال ہمیں ہٹا نہیں سکتا ہے, ہلا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میں آپ کو ہتھیلی پہ چاند تارے نہیں دکھاؤں گا کہ آپ بلاؤ اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہمیں پتا کون کیا کر دے گا. معلوم ہے عمر بیتی ہے اسی دست کے سیاہی میں, 7ویں پشت ہے شبیر کی مدراہی میں. میں الحمدللہ امام حسین کے تعزیے کی عزت و ناموس کو جو ہے سر پہ رکھنے والا, میرے باپ, میرے دادا, میرے پردادا سب, اس لیے 7 پشتوں سے میرے گھر کے سامنے تعزیے کا چوک ہے اور ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے آبائی الحمدللہ تعزیہ داری کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی ہمیں نہ, کوئی ہم لوگوں کو نہ بتانے کی کوشش کرے کہ بھئی کیا ہے مولائیت کیا ہے. الحمدللہ مولائیت ہم نے سرکار کل اشرف میاں سے سیکھی. مولائیت ہم نے سید اشرف العلماء سید حامد اشرف صاحب سے سیکھی ہے. مولائیت ہم نے سید العلماء سے سیکھی ہے. مولائیت ہم نے شاہ برکت اللہ, شاہ حمزہ عینی سرکار وارث پاک سے سیکھی ہے. ہم نے تاج الاولیاء سے سیکھا ہے. ہم نے اپنے اکابرین سے سیکھا ہے. انہوں نے جو بتایا ہے ہمارے پاس وہی مال ہے, اس کے علاوہ دوسرا مال ہمارے پاس نہیں.
اس کے علاوہ ایکٹیو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو بازار میں مل جائیں گے، آپ ان کے یہاں چلے جائیے، وہ آپ کو پورا کھل کے سپورٹ کریں گے. پھر آگے کیا ہوگا وہ آپ جانیں، وہ آپ کا کام جانیں. ہمارا یہ ہے کہ ہماری باؤنڈری لائن ہے اہل سنت و جماعت. جی اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت. علماء امام غزالی، امام رازی، امام بیہقی، امام حاکم، امام نسائی کون ہے یہ لوگ؟ اگر امام نسائی نہیں ہوتے تو میں کہتا ہوں اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو حدیث طیر جانتے؟ کون ہے اس مجمع میں بتائیے وہ ہم تک حدیثیں جان دے کر پہنچا گئے. امام نسائی کو قتل کیا گیا، امام حاکم کو 25 سال تک ان کے گھر کے بغل کی مسجد میں گھسنے نہیں دیا گیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ رافضی اور شیعہ ہے، یہ اگر اندر آئے اس کو باہر نکال دیا. یہ امام حاکم کی بات ہے. اور میں ایک بات اور کہوں، ایک ہوتا ہے شیعت کا الزام لانا، ایک ہوتا ہے واقعی شیعہ ہونا، رافضی ہونا. اگر الزام لگے ویری گڈ، ہم ایسا سینہ چوڑا کر کے کھڑے، آؤ بولو، آؤ بولو. کیوں؟ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ لئن کان ذنبی حب آل محمد، اگر میرا گناہ آل محمد کی محبت ہے تو ذالک ذنب لست عنہ اتوب، تو یہ وہ گناہ ہے جس سے شافعی کبھی توبہ نہیں. وہ شعر جو پڑھتے ہیں وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا نا، دونوں جہاں تباہ ہو جائے میں رافضی ہوں. یہ شعر وہ ہے کہ اگر یہ گناہ ہے کہ شافعی یہ گناہ کرتا رہے گا، اہل بیت سے محبت کرتا ہے. محبت اہل بیت میں اگر آپ پہ الزام لگا ہے تب تو آپ کامیاب ہو گئے. تو آپ کا شمار کہاں ہو گیا پتا ہے؟ وہ بلند بالا لوگوں کے اندر. اور واقعی اگر اندر تھوڑی بہت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار وارث پاک اعلی اللہ مقامہ و ذکرہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہلکے لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. اٹھائیے کتاب میں لکھا. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بدگمانی کرنے کے لیے منع کیا گیا. سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ملفوظات اٹھائیے اور اٹھا کے دیکھیے خلافت راشدہ کو وہ لوگ کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کا احترام اور عزت. آج کوئی صابر پاک کا نام لے کے یہ کرے گا تو شفیق القادری یہ ہونے نہیں دے گا. پہلے کہتے وارث پاک کا نام لے کے کوئی کرے گا تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ یاد رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ باؤنڈری لائن ہمارے اکابر کھینچ گئے. ابھی میں ایک تقریر جوگیشوری میں کر رہا تھا عیدگاہ میدان میں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نیزے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کے دوپٹے کو باندھ کے جھنڈا بنا کے علم بنا کے مولائے کائنات کے ہاتھوں میں دیا. متفق علیہ بات صرف سنیوں کی نہیں، میں کافی اور شافی میں بھی دکھا سکتا ہوں، شیعوں کی کتابیں بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کو باندھ کے علی مرتضیٰ کو دیا کہ یہ آج کے دن کا نشان ہے، علم ہے، یہ جھنڈا ہے، اے علی یہ دیکھتے جاؤ. جب یہ کہہ دیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ایک صاحب کمنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو جناب زہرا پاک کا دوپٹہ نہیں دکھا، ان کو ماں خدیجہ کا نہیں دکھا. بولا کہ بھائی مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ سے کہو. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جھنڈا جو ہے دوپٹے کا جھنڈا بنا کر کے دیا نا، نبی نے دیا. اور اگر تم کہتے ہو زہرا پاک کے دوپٹے کی تو اس کا مطلب یہ تمہیں اتنی عقل و شعور ہی نہیں ہے، تم نام کے مولائی بنے پھرتے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جناب عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ ہے جو اسلام کا علم بنے گا، وہ زہرا کا دوپٹہ ہے جو اسلام کی نجات بنے گا، جو اس کی کشتی کو پار لگائے گا، جو اس کے نیچے آئے گا وہ طاہر بھی ہوگا، مطہر بھی. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے. آپ سیدھا کمپیئر میں لا کے وہاں پہ نیچے باقاعدہ کمنٹ کا ایک سیکشن چلا تھا. الحمدللہ ہماری صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے 1000 لوگ بھی آ جائے، پوری دنیا مخالف ہو جائے تو میں جانتا ہوں علی جس راستے پہ
چل رہا ہے اس راستے پہ مجھے اس راستے پہ ہمیں جانا ہے. تو عزیزان محترم اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ رافضیت کا الزام اگر محبت اہل بیت کی وجہ سے ہے تو آپ کامیاب. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جراثیم کہیں سے آ گئے ہیں تو آج اس محفل کی برکت سے آپ حضرات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ انشاءاللہ العزیز وہی مولائیت کو سینے سے لگائیں گے جو ہمارے اسلاف اکابر اولیاء اللہ غوث خواجہ مدار وارث تاج مختوم دے کے گئے ہیں. انشاءاللہ اسی کو سینے سے لگا کے چلیں گے. آیت کا ترجمہ سن لیجئے, بات ختم کرتا ہوں, تقریر ویسے ہی مجھے نہیں کرنی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. مولانا قرآن بھی پڑھتا ہے کیونکہ میرا حسین نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا. زور سے کہیے حسین کا نام آئے تو ایک دم ایسے نعرے سوا گھنٹے کا لگائیے, ایک دم لمبی سانس کھینچ کے, اور سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتا ہو. حسین کے مشن کو اپنانا ہے. مشن کیا تھا؟ نیزے پہ بھی قرآن پڑھنا. مولائی تو وہی ہے جو روزانہ کم سے کم 3 لائن ہی قرآن کی ضرور پڑھتا ہو. یہ کہ جب کوئی بدبخت کمینہ کسی مولائی کے بارے میں ہلکے جملے بولتا ہے نا, دل جلتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں فوج میں اپنے لوگ ہوتے تو خاموش ہو جاتا, ورنہ واللہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کہہ کے نکل جائے. بس شرط یہ ہے وہ جو 4 دیواری ہے نا سنیت کی, اس کے اندر رہیے, اس سے باہر مت. اچھی لگے تو ٹھیک ہے, نہیں لگے تو مجھے واپس. کوئی سوچ بھی رہا ہوگا دیکھا مولوی شروع ہو گیا, مولوی شروع ہو گیا نا. بھائی مولوی مولا مولانا سب ایک ہی ہے. وہ الگ لوگ آ گئے جن کو آپ مولانا سمجھ رہے ہیں. مولانا نہیں ہے, وہ ابلیس کے چیلے ہیں سب, وہ ابلیس کے سکھائے ہوئے ہیں. جو مولائے کائنات سے علم سیکھے گا وہی مولانا اور مولوی ہوگا. ایسے نہیں ہے مولوی ہرگز نشد مولائے روم دا غلام شمس تبریزی نشد. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ہلکے جملے نہیں ہیں, یہ ذاکروں کا طریقہ ہے کہ وہ مولوی اور ملا بول کر کے مجلس کو گرم کرتے ہیں, بابا بابا کرتا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے اگر نشانہ بنے گا تو خارجی, نشانہ بنے گا تو ناسبی, نشانہ بنے گا دشمن اہل بیت. نشانہ اس کو بنائیے جو مشن کے خلاف ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی وہ بات کہہ رہے ہیں. آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا اچھا ہی نہیں ہوتا تو لوگ کہیں گے پھر علی تو ہمارا مولانا ہے. تو آپ کیا جواب دو؟ اللہ نے علم کے 10 حصے پیدا کیے نا. جب علم کو پیدا کیا اس کو 10 حصوں میں بانٹ دیا. 9 اکیلے علی کو دے دیے. ایک حصے میں پوری دنیا کو بانٹا جس میں آئنسٹائن کو بھی ملا, ارسطو کو بھی ملا, فیثاغورس کو بھی ملا, افلاطون کو بھی ملا, سب کو ملا نا. 9 حصہ علی کو دیا. ایک میں جب بانٹنا شروع کیا تو اس میں بھی سب سے زیادہ حیدر کرار کو علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا. تو سب سے کائنات کا بڑا اللہ مولانا ہے, پھر رسول مولانا ہے, اور رسول کے بعد کوئی مولانا ہے تو کون ہے؟ مولا کائنات علی. اللہ مولانا, قرآن ہے اللہ ہمارا مولا ہے, رسول ہمارا مولا ہے, علی ہمارے مولا. تو قرآن کی جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے, سن رہے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ, اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امتن وسطن, درمیانی امت, لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم کو لوگوں پر گواہ بنانا. امت وسط آپ بھی ہو, یہ جتنے بیٹھے یہ امت وسط ہے. امت محمدیہ یہ ہے درمیانی امت, یہ ہے درمیانی امت. میرا سنیے, ایک ہے وسط پروفیسر صاحب, ایک ہے وسط واو سین ساکن تو ساکن, ایک ہے وسط واو پہ زبر سین پہ زبر اور تے ساکن. اس میں فرق سمجھیے. وسط وہ جو درمیان میں ہو. اب اس مجمع کے درمیان میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کم سے کم 30-40 لوگ درمیان میں بیٹھے ہوئے, مگر اگر آپ انچی ٹیپ لے کے ناپو گے
تو میرے خیال سے بھائی جو امامہ باندھے ہوئے ہیں اجگرلی ٹوپی پہ، وہ درمیان میں یہاں سے بھی یہاں کو درمیان میں بیٹھے ہوئے، ایک دم انچی ٹیپ لے کے ناپو گے تو ایک ہے وسط، ایک ہے وسط۔ وسط یعنی یہ سارے 40 لوگ ہیں جو درمیان میں ہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ وسط یعنی جو ایک دم بیچ میں۔ تو قرآن کی اس آیت میں امت وسط نہیں بیان کیا گیا، امت وسط بیان کیا گیا، وہ جسے اللہ نے ناپ تول کے درمیان میں رکھا ہو۔ اللہ کیا فرما رہا؟ وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا، تمہیں۔ میں کہوں پروردگار عالم اتنی تاکید سے کیوں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا؟ کیا سب کو تو نے نہیں بنایا؟ بنی اسرائیل کو، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، نوح کی قوم، ابراہیم کی قوم، اسماعیل کی قوم علیہم السلام، سب کو تو نے ہی بنایا۔ پھر ان کو کیوں کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بنایا؟ بالخصوص کیوں؟ اتنی توجہ کیوں؟ کہ تم سمجھے نہیں۔ جب آدمی آرڈر کا مال بناتا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں سر، اللہ اس سے بہت بات، جب آدمی آرڈر کا مال بناتا ہے تو بس بناتا ہے، اور جب وہ اپنے لیے بناتا ہے تو پھر بالخصوص بناتا ہے، سوچ کے سمجھ کے، بہترین سب سے اچھا مٹیریل سب کے لیے بناتا ہے، اچھا ہوتا ہے، مگر جب اپنے لیے کرتا ہے تو سب سے اچھا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے جب دنیا بنائی اور انسان بنائے تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جن کو صرف بنایا اور ایک جن کو اپنے لیے بنایا۔ جن کو صرف بنایا وہ آگ میں گئے تو جل گئے، اور جن کو اپنے لیے بنایا وہ آگ میں گئے تو جلے نہیں، بچ کے واپس آتے۔ یاد ہے حضرت ابراہیم؟ میں سمجھ میں آئی بات؟ جن کو سب کے لیے بنایا ان کو جب کسی نے نگل لیا تو وہ مر گئے، اور جن کو اپنے لیے بنایا ان کو مچھلی نے نگلا، 4 مہینے تک پیٹ میں لیے گھومتی رہی، اندر حفاظت بھی تھی، آکسیجن بھی تھا، غذا بھی تھی، انتظام بھی تھا، نور بھی تھا، اجالا بھی تھا۔ پروردگار اگر کسی اور کو نگلے تو مر جائے، کہ یہ وہ ہے جسے صرف بنایا، یہ جو مچھلی کے پیٹ میں یونس تھے یہ وہ ہے جنہیں ہم نے اپنے لیے۔ فرق سمجھیے، میں فرق کیا بتانا چاہتا ہوں؟ ایک ہوتا ہے صرف بنانا، ایک ہے وَجَعَلْنَاكُمْ، تمہیں اپنے لیے بنایا۔ آج ہم جن کے جشن میں بیٹھے ہیں یہ وہی ہیں جن کو اپنے لیے بنایا، جن کو اپنے لیے بنایا، جن کو صرف بنایا، ان پہ چھری چلی تو ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، جن کو اپنے لیے بنایا اس پہ چھری ابراہیم رکھ کے زور لگاتے رہے مگر اسماعیل کی گردن جدا نہ ہوئی۔ کیوں؟ اپنے لیے بنایا تھا تو ان کا مٹیریل الگ تھا، ان کا مقام الگ تھا۔ جن کو عام بنایا ان پہ تلوار چلی تو جسم ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جن کو اپنے لیے بنایا خاص تو عالم یہ ہوا کہ نیزے کی نوک پر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور شام سے لے کر کے پوری دنیا کے اندر امام حسین کا سر قرآن پڑھ کے بتاتا رہا، وہ عام اور تھے، جنہیں اپنے لیے بنایا وہ خاص اور۔ جن کو عام بنایا نا انہوں نے کروڑوں روپے راہ خدا میں خرچ کر دیے، اللہ نے توجہ بھی نہیں کی، دیکھا بھی نہیں۔ اور جن کو اپنے لیے بنایا خاص، وہ اگر ایک انگوٹھی بھی نماز میں دے دے تو پھر قرآن کی آیت بن کے صبح قیامت تک تلاوت کا سلسلہ جاری رہے۔ جن کو عام بنایا، سب کو بنایا اللہ نے، یہی دعویٰ ہوگا نا، تو پھر ان کا تو عالم یہ ہے کہ انہوں نے ساری کی ساری سلطنتیں لٹا دی، کوئی دیکھنے والا نہیں، سوچنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، اللہ نے اس طرف نگاہ التفات ہی نہیں فرمائی۔ اور جس کو اپنے لیے بنایا وہ اگر مغرب کی اذان سے پہلے جو کی روٹی راہ خدا میں دے دے تو اللہ فرمائے یہ خاص ہے جنہوں نے کروڑوں دیے، میری مرضی ہے بتلا تو نہ دو، مگر یہ وہ خاص ہیں انہوں نے دیا ہے۔ تو جبریل
خوشخبری سنا دیجئے، تم نے روٹی دی ہے، بدلے میں ہم اس کی جنت عطا کر رہے ہیں۔ اب جنت کے مالک ہیں حسن، حسین، جناب زہرا، علی کے مرتضی، اب یہ جسے جنت دیتے چلے جائیں گے، میں پروردگار ان کے نام جنت کر جعلناکم، یہ خاص کا سیوا لگایا کہ جب ہم نے اپنے لیے بنایا، جب اپنے لیے بنایا تو کیا کیا؟ پھر جب اپنے لیے بنایا تو کہا نماز کے لیے کچھ نہیں دی، نماز کا اگر وقت ہو تو تلوار روک دو، لڑائی روک دو، تنکے کا سہارا بھی دے تو نماز پڑھ دو، اور جب خاص ہو جائے تب پھر حالت یہ ہو، حالت نماز ہے، عصر کا وقت ہے، عبداللہ ابن مسعود پیچھے کہہ رہے میں وہیں کھڑا تھا، حسین دوڑے ہوئے آئے، پشتے نبی پہ تشریف فرما ہوئے، میں نے سر اٹھا کے دیکھا حسین ہیں، میں نے چاہا کہ ان کو ہاتھ بڑھا کے نیچے کھینچوں کہ حالت سجدہ میں نبی نے اشارہ کر کے بتایا خبردار وہ اور ہوں گے جو نماز سے اتارے جاتے ہیں، یہ وہ خاص ہیں جن کے لیے نماز روکی۔ رسول اللہ کی صحبت کا اثر جانتے ہیں کیا؟ مٹی قدموں میں آ جائے تو عرش سے افضل ہو جائے۔ میرے نبی کا یہ مقام ہے، میرے مصطفیٰ کا یہ مقام ہے، نبی کی نازیں کائنات عالم سے بہتر ہے۔ نبی کے صحابہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے سچے صحابہ، وفادار صحابہ، اچھے صحابہ، مگر فرق ہے صحابہ اور اہل بیت میں، یہ بھی سن لیجئے فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب صحابہ کی باری آئی تو قرآن کیا کہہ رہا؟ خذ من اموالہم صدقۃ، اے حبیب ان کے مال سے صدقہ لیجئے، کیا کیجئے؟ تطہرہم، اور انہیں پاک کیجئے۔ یعنی حبیب وہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ سے محبت کرنے والے، آپ پہ جان لٹانے والے، آپ پہ پیار کرنے والے، آپ کے لیے دولت قربان کرنے والے۔ حضور حبیب میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کے مال کو لیجئے، ان سے مال کو صدقہ لیجئے اور ان کو پاک کرتے چلے جائیے۔ تطہرہم، ان کو پاک کیجئے۔ نبی کے صحابہ پاک، پھر اہل بیت، یہ تو سمجھے نہیں نا، اس لیے قرآن کی نفس سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے حبیب جو وفادار ہے آپ کے صحابہ، ان کا مال لے کے آپ پاک کرو، مگر جب آپ کی اہل بیت کی باری آئے گی تو آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی، انما یرید اللہ، میں اللہ ہو کے انہیں پاک کروں گا۔ اہل بیت اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ سمجھ جا جو خدا اور مصطفیٰ میں فرق ہے، جو اللہ میں اور حبیب میں فرق ہے، کہ جب صحابہ کو پاک کرنے کی باری آئی تو مصطفیٰ کریم پاک کریں گے، اور جب اہل بیت کے پاک کرنے کی باری خدا کہتا میں پاک کروں۔ خدا کے پاک کرنے کیے ہوئے اور ہیں، مصطفیٰ کے پاک کیے ہوئے زور سے بولو۔ دیکھیے ڈٹرجنٹ پاؤڈر ایک ہی ہو، مگر دو کوالٹی کے کپڑے اگر ہوں اور آپ ڈال دیجئے تو دونوں کا الگ الگ، جو ایک کا میل 90% چھٹے گا، ایک کا 100% چھٹے گا، ایک کا 80% چھٹے گا۔ میں کہتا ہوں ڈٹرجنٹ پاؤڈر ایک ہے، مشین ایک ہے، دھونے والے ایک ہیں، پروسیس ایک ہے، تو یہ کم صاف ہوا ہے، زیادہ کیوں؟ کہ تم سمجھے نہیں۔
क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड है कि वो प्रोसेस कितना असर अंदाज होता है। आले मोहम्मद जुज़्वे मुस्तफा है, नबी के गोश्त के टुकड़े हैं। तुम एक अली अकबर की क्या बात करते हो? हसन भी हम शबीह रसूल है, हुसैन भी हम शबीह रसूल। अल हसनो अशबहु बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रअस। इमाम हसन सीने से लेकर सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर थी। अब इमाम हुसैन क्या कहा? वो सीने से लेकर के पैर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर। माह शाबान है अज़ीज़ान मोहतरम, इनमें उन खास लोगों की आमद हुई है जो एक रोटी दे तो करोड़ों रोटियां साइड लग जाए, रास्ते में लग जाए। जो एक अंगूठी दे तो अल्लाह कुरान में जिक्र करे, उसका दर्जा अलग है। हरम तो सब है, का हरम सब है, जिसमें चादर है वो अलग है। मैं कहता हूँ बेशक मुस्तफा करीम की निस्बत सबको है, मगर इधर चादर देख किसके ऊपर है, जिस पे चादर है वो चादर बता रही है। हरम में जो खाने खुदा का मकाम है वही मुस्तफा के घर में 4 टन का मकाम है। फिर क्या हुआ? 5 शाबान मुअज़्ज़म थी, 4 सदी हिजरी। अस्मा बिन्त उमैस दौड़ी हुई आई, रसूल को सलाम किया, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, सरकार मुबारक हो। तो क्या हुआ? कहा हुजूर ये आपके बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान में एक और जन्नत का फूल खिला। रसूल तशरीफ लाए, हुजूर ने हुसैन को गोद में लिया। अब पहली बार गोद में नहीं लिया, इससे पहले इनके बाबा को भी गोद में लिया था। अगर याद आया हो कि नहीं आया हो? और वो मैं 3 बार बयान कर चुका हूँ, फिर बयान कर रहा हूँ कि अली ने आंख नहीं खोली। पहला तो ये है आंख नहीं खोली ताकि चाहते थे कि नबी का चेहरा देख के आंख खोले, मगर यहाँ पे किसी बुजुर्ग ने, अल्लाह वाले ने एक बहुत बात कही है। और क्या कहा पता है? अली काबे में आए तो आंखें बंद कर ली, कहा मेरे जैसा कौन होगा जो काबे में आया है? मेरी जैसी फजीलत किसकी होगी जो काबे में आया होगा? कहा इतने में मुस्तफा आए, गोद में लिया। कहते हैं ना इतना खूबसूरत, आंख खुली रह गई। ताजमहल देखा, आंख खुली रह गई। फला खूबसूरत को देखा, पीर साहब आए, क्या नूरानी चेहरा था, देखा तो आंख खुली रह गई। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अली को यह गुमान हुआ कि अब उससे बेहतर कौन होगा मैं काबे में आया, तो फिर वद्दुहा वाला चेहरे वाला आया, फिर मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा वाला आया, फिर वल्लैलि इज़ा सजा वाली जुल्फ़ों वाला मुस्तफा आए। अली ने देखा, आंखें खुली के खुली रह गई कि मुझसे भी कोई खूबसूरत है तो मदीने का ताजदार है मुस्तफा करीम। फिर क्या हुआ? कुछ खाया पिया नहीं, नबी ने अपना लुआबे दहन अली के मुंह में रखा, ज़बान डाली मैंने। मैं कहता हूँ, यही तो कहता हूँ, अली से लड़ो मत। ये वो है जिसको रसूलुल्लाह ने पहले दिन ज़बान दे दी थी। अब समझे नहीं, हम रोजमर्रा की बात समझिए। अरे भाई ज़बान दे चुका हूँ, नहीं हो सकता कुछ। अब बाद में आने वालों, अली को नबी ने पहले ज़बान दे दी थी, यही वजह है बेटी भी वही गई। ज़बान दे दी थी। अब चूंकि मुस्तफा ने ज़बान दी है ना, कायनात की जितनी फजीलत आएगी पहले अली के कदमों में आएगी। फिर पहली खुराक दी, पहला खाना दिया, खाया। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, पहला खाना आपने क्यों दिया? तुम समझे नहीं। दुनिया की अदालतों का यही कानून है, अगर आप किसी की तरफ से गवाही देने जाएं भाई, उसका जमानत करवाने के लिए कुछ मसला हो जाए जमानत करने, तो चाय खाएंगे तो वो खिलाएगा, खाना खाएंगे तो वो खिलाएगा, आपको साथ में वो लेके जाएगा, अपनी गाड़ी में बिठा करके। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है नहीं होती है? रसूल ऐलान करेंगे इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाएगा क्या ऐ हबीब कह दीजिए। वो कहते हैं लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ हबीब कह देना मेरी रिसालत पे अल्लाह गवाह है, एक वो जिसके पास इल्मे किताब है। तो मुद्दईए रिसालत, मुद्दईए यानी दावे रिसालत पर रसूल के गवाह का नाम है अली, और मुद्दई के जिम्मे पे होता है अपने गवाह की खुराक का सारा जिम्मा
اب سمجھے علی کعبے میں آئے، مصطفیٰ نے پہلی خوراک کیوں دی بتا دیا، یہ وہ ہے جس کی خوراک کی ذمہ داری میری ہے، میرے رسالت میں گواہی کی ذمہ داری علی۔ حسین کو گود میں لیا، نبی نے چوما، ابھی چوما تھا کہ باہر سے رونے کی آواز آئی، کون؟ کہ یا رسول اللہ ایک فرشتہ ہے نام فطر حسین۔ تو کیا ہوا کہ پر جلا دیے گئے، تو کیسے ٹھیک ہوگا کہ جس چادر میں حسین لپٹے ہوئے وہ چادر کوئی بھی کہا اس سے لگا دو پر لگائے، پر پھر سے ٹھیک ہوئے، درست ہوئے، پر بڑھ گئے، پر اچھے ہوئے، ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ میں وہی دیکھ کے حیران ہو گیا، واہ حسین تیری عظمتوں کو سلام، تیری رفعتوں کو سلام۔ ہر ایک شفا خانے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک ایریا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، دیہات کا بیمار شہر جاتا ہے، شہر کا بیمار بڑے شہر میں آتا ہے، بڑے شہر کا بیمار پھر بمبئی میں آتا ہے، بمبئی کا بیمار دیہات میں جاتا ہے، کیونکہ جہاں کا شفا خانہ مطلب مشہور ہو وہاں جایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو جو ہے کتاب ہوا تھا عرش پہ، آیا ہے فرش پہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں؟ کہ شاید فرشتہ مسکرا کے کہ تو نہیں جانتا یہ حسین ہے۔ جہاں جہاں تک رب العالمین کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیت ہے، جہاں جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیت ہے، وہاں وہاں تک حسین کا کرم چلتا ہے۔ بس بات کو جو ہے اختتام دے جاؤں۔ حسین آئے ہیں نا، ایک مثالی گھر میں آئے، دیکھنے میں سنگ مرمر کی عمارت نہیں تھی، وہ الگ بات ہے، مگر نانا وہ جو رسولوں میں بے مثال، بابا وہ جو اولیاء میں بے مثال، زور سے بھائی وہ ہے حسن جو اماموں میں بے مثال، علمدار ایسا ہے کہ علمداروں میں بے مثال، حسین کے دوست ایسے ہیں کہ دوستوں میں بے مثال، حسین کے ساتھی ایسے ہیں کہ ساتھیوں میں بے مثال۔ ارے حسین کی بہن زینب کائنات کی ساری بہنوں میں بے مثال۔ جناب زینب رسول نے گود میں لیا تھا نا، اسی دن مسکرا کے کہا تھا ہاذہ زین ابی، یہ اپنے باپ علی کی زینت بن کے آئی ہے۔ کوفہ گئی ہے نا تو علی نے ڈیوٹی لگائی، زینب کوفہ کی عورتوں کو قرآن سکھایا کرو۔ قرآن کی تفسیر جب پڑھ کے بتاتی نا تو کوفے کی عورتیں علی کے پاس آگے کہتے یا علی قرآن کی تفسیر آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، مگر قسم خدا کی سورہ مریم کی جو تفسیر زینب کرتی ہے یا علی آپ سے بھی تفسیر۔ علی مسکرا کے کہتے کیوں نہ ہو، زینب کو مصطفیٰ نے قرآن ایسے پڑھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا چباتا ہے۔ 5 سال تک مصطفیٰ کریم کی آغوش میں جو پلے اسے زینب کہتے ہیں، 5 سال تک نبی کی آغوش نور میں رہے اسے زینب کہتے ہیں، سیدہ زینب۔ اور یہ تو پورے خاندان میں سب نور ہی نور ہے۔ شب ہجرت جب رسول گئے نا بستر دیکھے، اسی دن سمجھ میں آ گیا علی نور ہے، مولوی مانے نہ مانے، اس کو روایت سمجھ میں آئے نہ مانے، تیری ناسیت تجھ کو مبارک، ہم تو اتنا جانتے ہیں یہ نور ہے۔ مثال دو اس کی، کتنی آنکھیں ہیں؟ زور سے بولو نا، اور آنکھوں میں کتنے پردے ہیں؟ 7 ادھر 7 ادھر، پتہ چلا 14 کے بغیر کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، 14 کے بغیر کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو ظالم دیکھتا کیوں ہے نا؟ کمال کی بات۔ تو 2 آنکھیں، اللہ ایسا 2 آنکھ نہ کر کے ایک بیچ میں لگا دیتا، ہو سکتا تھا نا، کہ نہیں ایک ہوگی تو 7 ہوگی، اور اللہ چاہتا نہیں 7 سے چلے، وہ تو چاہتا ہے 14 سے چلے، معاملہ 14 سے چلے، ہے کہ نہیں؟ 2 آنکھ کیوں بنائی؟ کہ ایک پھوٹ جائے تو دوسری دیکھتی رہے، اور دونوں پھوٹ جائے تو مولانا کوئی مسئلہ نہیں، ناک دیکھ لے گی۔ ارے کیوں ناک دیکھتی؟ کہ بچپن جب سے پیدا ہوا آنکھ اور ناک ایک ساتھ رہے، جس کے ساتھ جیسا رہتا ہوں ویسا ہو جاتا ہے، صحبت پہ اثر کرتی ہے۔ ناک آنکھ کے ساتھ رہی ہے تو کیا وہ دیکھ نہیں سکتی؟ کا نہیں سمجھتی ہے؟ یہ نور ہے، نور
اور نور کی جگہ نور ہی لے سکتا ہے، غیر نور نہیں لے سکتا. اب سمجھے شب ہجرت بستر پہ علی ہی کیوں آئے؟ اگر دنیا جان لے وہ جا رہا ہے، وہ نور ہے، یہ جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے یہ بھی سراپا نور. عزیزان محترم، یہ جعلناکم، یہ وہ اسپیشل کیٹیگری کے لوگ جنہیں اللہ نے خاص بنایا ہے اپنے حبیب کے لیے. اس میں سے ایک سیدہ زینب کی ذات ہے. اگر یہ مدعا کھلے گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. جناب زینب کی ذات الگ ہے. ہم جناب زینب کے بارے میں نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور نہ ہمیں بتایا جائے. ابھی جب وہ گزرا ہے نا تو پھر ایک وہ آیا ہے عزیزان محترم جس کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے کہ عباس کو دیکھو تو علی یاد آتے ہیں، علی کو دیکھو تو عباس یاد آتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آدھے منٹ میں بات ختم کرتا رہتا ہوں. کیسے کہ عباس جب آتے تھے تو ان کا سراپا ایسا تھا، چوڑا ماتھا، گھنگرالو بال، بھویں جو ہیں وہ ایک دم کمان کی طرح تنی ہوئی، بادامی آنکھیں، کھڑی پلکیں، سیدھی ناک، کتابی رخسار، گھنی داڑھی، گردن سراہی جیسے، زبان سرخ، دانت ایسے جیسے جوہری نے موتی پروئے ہو، کاندھا ایسے جیسے کمان ہو، بازو بھرے، دوہری کلائی، بڑے پنجے، قد اتنا لمبا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تو پیر زمین. دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے علی آیا. اور جب علی جب عباس جو 4 کو آئے اور یہ جو 11 کو آئے تو یہ 4 اور 11 والے جب ملتے، 4 اور 11 والے جب ملتے، یعنی عباس و علی اکبر جب ساتھ چلتے تو مدینے والے دکان میں پردہ ڈال دیتے اور سب جمع ہو کے کہتے کہ کیوں آئے ہو؟ کہ دیکھتے نہیں، ایسے لگ رہا جیسے غدیر کا میدان ہے. یہ علی کا سراپا ہے اور یہ سراپا پیغمبر اکرم ہے. اس کو دیکھو تو مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، انہیں دیکھو تو حیدر کرار علی کے مرتضی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، حق ابو طالب، 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 حق ابو طالب. ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہیں قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. جھگڑا کسی سے ہمارا نہیں ہے، بس ہمارا کام یہی ہے. 12 کے ماننے والے ہیں، 12 پہ بات ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ 12 کے آگے پھر منزل نہیں ہے، ایک کی طرف لوٹنا پڑے. 12 پہ بات ختم کرتے ہیں، مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. میں نہیں چاہتا کہ بات اتنی لمبی جائے، مگر مجھے دائیں جانب سے اشارہ ہوا کہ تھوڑا بول دیجئے. ورنہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، مشکل وقت ہے، نازک دور ہے. بطور امت، بطور مسلمان، بطور قوم، بطور سنی، بطور مولانا، ہر محاذ پہ ہمارے لیے مشکلات ہیں. ہمیں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے. کیسے کھڑے رہو گے؟ ان حالات سے کیسے لڑو گے؟ کیونکہ 2 منٹ باقی ہے نا، میں 12 پہ ہی ختم کروں گا. علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، یا علی آپ سے پہلی خلافتوں میں حکومتوں کے طرف سے فوجیں جاتی تھی، علاقے فتح ہوتے تھے، نئی نئی ریاستیں بنتی تھی، نئے نئے علاقے حکومت کے زیر تحت آتے تھے. جب سے آپ خلیفہ ہوئے کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا. علی یہ تو بتاؤ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں بات تو سچ ہے کہ کوئی نیا علاقہ فتح نہیں ہوا ہے، مگر ہاں ایک بات یاد رکھنا، جہاں تک میری حکومت ہے کوئی مسلمان تمہیں بھوکا نہیں ملے گا اور کوئی تمہیں ان پڑھ اور جاہل نہیں ملے گا. عزیزان محترم،
میرے علی، میرے حیدر، میرے مولا، میرے آقا، میرے ملجا، میرے مولا، میرے پیر، میرے مرشد حیدر کرار نے 1400 سال پہلے یونیسیف کا وہ سلوگن بتا دیا تھا. یونیسیف کا یہی کہنا ہے نا بھائی، بھوک ختم کرو اور جہالت ختم کرو، قوم اپنے آپ ترقی کرے گی. علی نے اسی وقت کہا تھا نہ میری حکومت میں کوئی بھوکا ملے گا، نہ میری حکومت میں کوئی جاہل اور ان پڑھ. یعنی علم کی کمی معاشرے کے اندر گناہگار پیدا ہے. اور جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جرم کی طرف بڑھتا ہے. چوری، ڈاکہ، لوٹ، مار، چیک، کترا، پاکٹ ماری، یہ سب چلتا ہے. تو یہ دو چیزوں کو کنٹرول میں ہر مولائی کو لانے کی ضرورت ہے. بہت بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکتے ہو تو کسی ایک بچے کے ساتھ حسن سلوک کرو، کسی ایک کو تعلیم دو، کسی ایک کی بھوک مٹاؤ. کیا پیٹ بھر کے کھانا مولائیت ہے یا آدھا کھا کر کے کسی کو دے دینا مولائیت ہے؟ صرف ایک پہلو دیکھو گے، وہ نہیں سوچو گے کہ جب سیدہ کائنات خاتون جنت نے کہا یا علی بچے بھوکے ہیں جاؤ روٹی لے آؤ، تو جناب علی مرتضیٰ گئے، محنت کر کے 2 روٹی لے آئے. راستے میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. کہا علی نے اے ابو درداء کہاں جا رہے ہو اس سخت دھوپ میں؟ کہا یا علی میں کیا بتاؤں، بچے بھوکے ہیں، روٹی لینے جا رہا ہوں. فوراً ایبا سے روٹی نکال کے دے دی، کا لے جاؤ. کہا یا علی آپ کے بچے؟ تو علی مسکرا کے کہتے میرے بچوں کو بھوکے رہنے کی عادت ہے، وہ ایک دن اور صبر کر دیں گے. ابو درداء اپنے بچوں بس اس کی آخری منزل ہے یہ. مولائے کائنات گھر میں پہنچے، خالی ہاتھ تھے. جناب زہرا نے کہا یا علی کچھ لائے؟ علی نے سر نیچے کیا، کہا بی بی پاک، اے سیدہ، اے جگر گوشے رسول، میں کچھ لا نہیں سکا، روٹی ساتھ تھی، ضرورت مند مل گیا میں دے دیا، ناراض مت ہونا. تو مسکرا کر کے سیدہ کہتی ہیں یا علی میں ناراض نہیں ہوئی، ہاں ضرورت مند مل جاتا اور آپ روٹی لے کے آ جاتے تو زہرا یہ ہے جناب زہرا کی چکی کا خیال، یہ ہے جناب زہرا پاک کی تعلیم. یہ ہے وہ سیدہ جن کا نام ادب سے لو، ورنہ قیامت میں فرشتے مار کے کہیں گے سر جھکا، بی بی پاک آ رہی. یہی جھکائے گا سر تو عادت پڑی رہے گی، ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، اپنے آپ کو تیار کرو، ہاں علمی لیول پر اور معاشرتی لیول پر. ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے ادارے کی جس کے اندر ہمارے بچوں کو مولائے کائنات علی مرتضیٰ اہل بیت مجدد پاک ائمہ کرام کی سیرت بتائی جائے، پڑھائی جائے. ہمیں ضرورت ہے ایک مسجد کی، ایک مدرسے کی. مسجد و مدرسہ یہ اسلام کا کیا ہے؟ میڈیا ہے. یاد رکھیے پہلے دن سے کتنا آپ کے پاس ہے دیکھ لیجیے، کتنا بول لو گے، سال میں کتنی محفل کروائیں گے یہ تمام زبیر بابا، الیاس بھائی اور قاسم بھائی، یہ سارے لوگ مل کے ایک. اس کے بعد 48 جمعہ کس کے پاس ہے؟ سمجھو اپنے آپ کو علمی لیول کے اوپر. انشاءاللہ العزیز جب آپ کی پکڑ علم پہ ہوگی اور اپنے معاشرے پہ ہوگی، غربت دور ہو جائے گی، افلاس دور ہو جائے گی، تو پھر آپ خود بخود امپاور ہو جائیں گے. پھر آپ کو کون چھپا سکتا؟ نبی مسجد تعمیر کروانے نہیں آئے تھے، لمبی بڑی مسجد تعمیر کروا دے، خاص روز کی مسجد تھی، مگر جو کچھ بھی آتا تھا مال غنیمت کا وہ سب صحابہ میں تقسیم کر دیتے. کیوں؟ ایک صحت مند معاشرہ، ایک صحت مند قوم کی ضمانت بنتا ہے، عمارتیں ضمانت نہیں. پلیز خدا کے نام برا لگا کوئی بات نہیں، میں برا لگنے کے لیے بول رہا ہوں. گھر جا کے 2 روٹی اور کھا لینا، مگر یہ میں اپنے 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو. آج نہیں تو کل آپ کونے میں بیٹھ کر میری بات کو یاد کر کے ضرور بولیں گے کہ ہاں کسی نے بولا تھا، پاگل تھا، بیوقوف تھا، مگر ہاں بولا تھا، بات سچی تھی. تو پلیز اپنے آپ کو امپاور کرو. الحمدللہ ہمارے یہ قاسم بھائی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یہ بات آئی ہے، اور ہمارے یہاں پہ افضل بھائی ہیں، سلیم بھائی ہیں، اور دیگر جو ہمارے احباب یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ مسجد ہے، مسجد اشرفیہ جی، اس کے تعلق سے آپ کو خیال رکھنا ہے.
ان کا ساتھ ہو کر کے تعاون کرنا ہے تاکہ وہاں سے اہل بیت کی محبت کا پیغام آ سکے۔ اہل سنت و جماعت کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے اندر سنیت کا کام کرنے کے لیے، اہل بیت کی محبت کا کام کرنے کے لیے، پنجتن پاک کی عظمت بتانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے الحمدللہ بہت بہترین اسپاٹ اور جگہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی مشکل سے دو چار ہیں اور ہر طرف سے راستہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ جو جتنے بھی مولائی ہیں جہاں بھی رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اخراجات سے کچھ اپنی گاڑی کمائی سے مال جو ہے ان تک پہنچائے۔ آپ کو انفارم کیا جائے گا، جس گروپ میں آپ ایڈ ہیں اسی گروپ میں انفارمیشن دے دی جائے گی، آپ وہاں سے حاصل کریں۔ مٹھی بند کر کے اہل بیت کا طریقہ یہ ہے، وہ دکھا کے نہیں، وہ اس طرح بند کر کے دیتے ہیں۔ امام حسن مسجد میں تھے، کسی نے آگے دعا، کوئی رات کو دعا مانگ دیا، اللہ 10,000 کا قرضہ ہے، میں کیا کروں گا، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ امام حسن مسجد میں کونے میں بیٹھے سن لیا، اندھیرے لائٹ تھوڑی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا تھا، دھیرے سے اعتکاف توڑ کے باہر چلے گئے اور 10,000 درہم لائے اور اس کے پیروں کے پاس رکھ کے چپکے سے چلے گئے، بیٹھ گئے۔ جب اس کا پیر اس سے ٹکرایا تو اس نے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کر کے نکل گیا۔ تو کس نے غلام نے پوچھا، حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا دیکھا نہیں، کہا وہ تو اللہ سے مانگ رہا تھا، آپ نے کیوں دیا؟ کہا ہم روئے زمین پہ اللہ کے نمائندے، دیکھا نہیں بدر میں رسول اللہ نے مدد اللہ سے مانگی، تلوار لے کے میرا بابا علی آیا تھا، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ کہا وہ اعتکاف ٹوٹ گیا، وہ کہا اعتکاف کی قضا ہے، اگر اس کی حالت رہ جاتی تو اللہ کو کیا کرتا۔ خدا کے راستے اپنی صفوں کو مضبوط کرو، شیشہ پچھائی دیوار بناؤ، علم کے لیول پر، قرآن و حدیث کے لیول پہ مضبوطی آئے گی، اور پھر اس کے بعد آپ اگر چاہتے ہیں کہ نعرے سے ہو جائے گا تو پھر تو میں اس سے تھوڑا سا جو ہے 2 قدم پیچھے ہوں، اس لیے کہ میں جو ہے وہ دین میں نے علی مرتضیٰ حیدر کرار کے در سے لیا ہے، در مصطفیٰ سے لیا ہے، اور وہاں کا معاملہ ہی یہی ہے کہ وہ جب لکھ دیں تو عرش سے موتیوں کی اطلاع آئے، پھل آئے، اور وہاں سے فیصلہ ہو کہ تحریر کس کی اچھی ہے۔ وہ کہہ دے تو 70 روم بھر کے کتابیں بھر جائیں، تو وہاں علم اتنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ پیچھے بہت ساری میٹنگ چالو ہے۔ قاسم بھائی 2 تقریر ایک ساتھ نہیں چل سکتی، یا ادھر یا ادھر، میں یہاں آپ کی بات کر چکا ہوں، آپ نے قاسم بھائی کو دیکھ لیا، پیلے کرتے میں واکسی رنگ میں جو جمع لگے ہوئے ہیں، یہ ہے قاسم بھائی، ان کے بغل میں سلیم بھائی، ان کے بغل میں افضل بھائی، سب یہ سب کھڑے ہوئے ہیں، جو ہے ان کے پیچھے جو صابر بھائی ہیں، الحمدللہ عز و جل دیکھ لیجئے آپ ان کو، ان کی امداد کیجئے، امداد اللہ کے گھر کے لیے دیجئے، مشن اہل بیت کے لیے دیجئے۔ پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لی خمسۃ اکفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہ والخاتمہ۔